کریم بخش کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جنت سے کہا چلو، وہ رونے لگی۔ میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کریم بخش نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ جنت بولی آخر مرد ہونا، عورت ذات کو دبا لیتے ہو۔ کریم بخش نے جنت کے بازو سے پکڑا اور چل دیا۔ باہر کھڑے سپاہی کو بولا اپنے صاحب کو کہہ دینا میرے بیٹے کو اب خراش بھی آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ سپاہی حیران ہو کے دیکھنے لگا۔ کریم بخش جنت کو کھینچتے ہوئے تھانے سے باہر نکل گیا۔ ادھر رحیم داد بری طرح رو رہا تھا۔ سپاہی رحیم کے پاس گیا اور بولا یہ بتا تیرے باپ کو پہلے بھی ایسا دورہ پڑا ہے؟ ابھی رو رہا تھا اور اب شیر بن گیا ہے۔ یہ تو بتا تو نے اس کے کان میں کیا کہا؟ رحیم نے دونوں گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ سپاہی خود سے بولا میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں، بھیک مانگنے والے تو کمال کی اداکاری کرتے ہیں۔ اس نے لاک اپ بند کیا اور باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں تھانے دار بھی آ گیا۔ ہاں بھائی، اس لڑکے کے ماں باپ چلے گئے؟ جی سر، اور آپ کے لیے ایک پیغام دے کر گئے ہیں۔ کیسا پیغام؟ صاحب جی، اس بڈھے کا مزاج میں بیٹے کی باتیں سن کر ایسی تبدیلی آئی، بڑے غصے میں نکلا اور کہنے لگا اپنے صاحب سے کہہ دینا میرے بیٹے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ سپاہی ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی۔ تھانے دار کچھ سوچ میں ڈوبا۔ تھانے دار ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ سپاہی کے سوال نے اسے چوکنا کر دیا۔ صاحب جی آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو، باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اس معاملے میں ٹانگ مت اڑانا، جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، سمجھے؟ تھانے دار کو غصہ آ گیا۔ سپاہی اپنا سا منہ لے کر باہر چلا گیا۔ تھانے دار نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ سلام سر، دوسری طرف سیٹھ عباد خان بول رہا تھا۔ بولو بھائی کیا خبریں ہیں؟ صاحب میرا انعام تیار رکھیں، جلد آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ تھانے دار بولا۔ سیٹھ کے لہجے میں بھی نرمی آئی۔ تو کیا وہ بڈھا مان گیا؟ مان جائے گا، مان جائے گا۔ عباد خان ہاں بھائی، آخر تم بھی بڑے کتے ہو۔ تھانے دار نے کہکا لگایا اور ساتھ ہی سیٹھ نے فون بند کر دیا، کیونکہ دروازے پر گھنٹی بجی تھی اور ملازم نے آ کر بتایا کہ جناب کریم بخش نام کا کوئی بندہ آیا ہے، کہتا آپ نے بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب گھر پر نہیں ہیں، پر تو پھر کسی وقت آنا، لیکن وہ ضد کر رہا ہے۔ جاؤ اسے اندر لے کر آؤ اور ہاں چائے بھی لے آؤ اس کے لیے۔ یہ سنتے ہی ملازم کے منہ سے نکلا جی کیا چائے؟ ہاں دفع ہو جاؤ، ایک بار سمجھ نہیں آتی۔ ملازم سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ وہ عزت سے کریم بخش کو اندر لے کر آیا۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب۔ کریم بخش نے آتے ہی سلام کیا۔ عباد خان نے وعلیکم السلام کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کریم بخش زمین پر بیٹھنے لگا تو عباد خان بولا کیا کر رہے ہو بابا، اوپر بیٹھو شاباش۔ کریم بخش نے اوپر بیٹھتے ہوئے کہا صاحب جی میں بڑا غریب آدمی ہوں، مجھ پر رحم کرو، رحم کرو مجھ پر۔ کریم بخش نے ہاتھ جوڑ لیے اور یہی کہتا رہا مجھ پر رحم کرو، رحم کرو۔ سیٹھ نے تحمل سے جواب دیا وہی تو کر رہا ہوں، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا رہا ہوں۔ کریم بخش نفی میں سر ہلاتے ہوئے نہیں سیٹھ صاحب، راتوں رات زمین سے اٹھ کر آسمان پر جو بیٹھتے ہیں وہ جب گرتے ہیں تو کہیں کے نہیں رہتے۔ اتنے میں چائے آ جاتی ہے، ملازم چائے رکھ کر چلا جاتا ہے۔ سیٹھ عباد نے کہا چائے پیو پھر بات کرتے ہیں۔ کریم بخش نے پیالی ایسے اٹھائی جیسے وہ کوئی بہت وزنی چیز اٹھا رہا ہو۔ سیٹھ عباد نے ساتھ ساتھ اپنی بات جاری رکھی انوشا خان میری سگی بیٹی نہیں، مجھے صرف اس کی جائیداد چاہیے، وہ تمہارے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ اگلی قسط کا انتظار کریں۔